پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں القاء NA51 اور صوبائی اسمبلی کے القاء PP7 کے امیدوار محترم امجد ارباب عباسی صاحب. ماشاءاللہ ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسی جماعت کے امیدوار ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کہ جس جماعت کا ملک پاکستان میں مذہبی حوالے سے اور جو بھی ملکی معاملات ہیں جن میں وہ کوئی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جماعت اس حوالے سے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. تو آج اس جماعت کے امیدوار اور انتہائی اہم شخصیت جناب امجد ارباب عباسی صاحب سے حلقے کی سیاسی صورتحال سے بات چیت کریں گے. محترم امجد ارباب عباسی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں. محترم، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جناب کی عوامی تحریک سے وابستگی کب سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چودھری اشفاق صاحب، شکریہ پنڈی پوسٹ، اور ثم السلام علیکم ورحمۃ اللہ پنڈی پوسٹ اور چودھری اشفاق صاحب کے ناظرین کی خدمت میں. پاکستان عوامی تحریک سے وابستگی یا جو اصلاح احوال کی وابستگی ہے، یوں تو آپ کی اور ہماری عالم ارواح سے ہے کہ ہم نے جس شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا اس کے مقابل جو رحمان کی قوت تھی، اس رحمانی قوت کے ہم پیروکار صدا سے ہیں اور عبدالآباد تک رہیں گے. گزشتہ 5 سال سے میں پاکستان عوامی تحریک کا کارکن ہوں اور ذمہ داری NA51 کے پریزیڈنٹ کی وہ گزشتہ ذمہ داری کے ایک وقفے کے بعد نومبر 2023 سے رینیو ہوئی ہے. میری ذمہ داری ہے جناب. محترم، تھوڑا سا پاکستان عوامی تحریک کے بارے سے بتائیں کہ یہ جماعت کب بعد وجود میں آئی، اس کے بانی کون تھے، اس والے سے تھوڑا بتائیں. جی، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری معروف نام ہے، دنیا اسلام کا معروف نام ہے، بین الاقوامی سطح پہ معروف نام ہے. وہ اس کے بانی ہیں اور 2 دہائیاں مکمل ہو رہی ہیں. محترم، الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ہوتے نظر آ رہے ہیں یا اب بھی کوئی شک و شبہات ہیں جو رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں؟ میرا جی چاہ رہا ہے کہ جو اس سب میں آپ سے یہ اجازت دوں کہ میں ددوچھا ڈیم جاؤں. اچھا. اور آپ مجھے فرما رہے ہیں تو جی الیکشن ہوئے. جو اس وقت ملکی صورتحال ہے، سیاسی والے سے، بد امنی کے والے سے، یا جس طرح بھی ہے اس والے سے تھوڑا بتائیں آپ. اصل سچی صورتحال یہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ملک میں، وطن عزیز میں، مضبوط اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ریاست میں آئین اور قانون کی بالادستی رہے تو امن و امان کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن پرابلم وہاں کریٹ ہوتی ہے کہ جب جو سب اور آپ کے ناظرین کہ ہم جب صرف نظر کرتے ہیں، صرف نظر کون کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے؟ صرف نظر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان کو اپنی ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنا دیا ہے. جب آپ جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی سے نکل آئیں گے تو جہاں آپ کو واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں وہ واقعات رپورٹ ہونا بند ہو جائیں گے. VIP کلچر نے اور VVIP کلچر نے جو اصل میں نظام درست ہے، آئین اور قانون بالادست ہو تو اس کے اندر جو چیزیں عوام کے لیے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں تو پرابلم نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نے بالادست طبقے نے، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک لفظ استعمال کروں، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن اشرافیہ میں جو بدماشیہ گھس گئی ہے اس بدماشیہ کی وجہ سے مسائل ہیں. اور جی، امن و امان کے مسائل ہیں. منشیات نے نئی نسل کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. ہمارا نظریاتی مملکت ہونے کے ناطے ہمارا کل مخدوش کر دیا ہے ان لوگوں نے. اور بدقسمتی سے یہ جو سیاست میں اور بدماشیہ کی شکل میں لوگ موجود ہیں، یہ ذمہ دار ہیں اس ساری بدامنی کے بھی، ناجائز فروشی کے بھی، قبضہ گروپوں کے بھی، اور اس طرح کی ساری کھینچا تانی کے بھی. جناب والا مطلب الیکشن میں حصہ لینے کا خیال کیسے آیا؟
یہ خیال آنے کی بات اس لیے نہیں ہے، میں ادب سے عرض کروں گا کہ اصل میں ہم جب شاعر مشرق کو پڑھتے ہیں تو ان کی تعلیمات سے متاثر آپ جیسی شخصیات کو یہ بات آتی ہے کہ پاکستان بنانے کا خواب دیکھا گیا اور خیال ہوا اور اس کو عملی جامہ پہنایا گیا. الیکشن میں جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رساگیروں نے، اور جب سے الیکشن ہو رہے ہیں تب سے رساگیروں نے یہاں پہ دھما چوکڑی مچا رکھی ہے. اور وہ جس طرح ہم پہلے وقتوں میں ہارویسٹنگ کے بعد، کھیتی باڑی کے بعد بیلوں کے ذریعہ گندم کے لیے وہ ایک ماحول پیدا کرتے تھے اور اس کے پیچھے علاقے کے بچے بڑے بوڑھے وہ جمع ہو کے تو میلے کا سما ہوتا تھا اور اس گندم کے اوپر ان کے پاؤں تیز تیز چلتے تھے اور بھوس اور گندم کے دانے الگ ہوتے تھے. الیکشن کے ماحول کو اور میدان کو ان مخصوص لوگوں نے اس کے لیے دھما چوکڑی بنا رکھی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے عوام تک حق اور سچائی کی بات پہنچائیں کہ یہ انتخابی عمل ان کی دھما چوکڑی کے لیے نہیں ہے، عوامی حقوق کی بحالی کے لیے ہے. محترم، عوامی تحریک کا منشور کے والے سے تھوڑا سا تفصیل بتائیں. میں نے گزارش کی بھی کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تدوچھا جلدی آؤں، لیکن بہرحال آپ کے حکم کی تعمیل ہے. موجودہ پارلیمانی نظام، اس میں پرابلمز یہ ہیں. بنیادی طور پہ میں اختصار کے ساتھ کام لوں گا، بہت مختصر انداز میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں اپنی معروضات کو جلد مکمل کروں اور آپ کے ناظرین کا زیادہ وقت میں نہ لوں اور آپ کی سمع خراشی زیادہ نہ ہو. ہم نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا کے بھیجتے ہیں اور ایک استبل خرید لیا جاتا ہے اور اس استبل میں گھوڑے باندھ دیے جاتے ہیں ادھر ادھر سے اور ان گھوڑوں کی بنیاد پہ لیڈر آف دی ہاؤس چن لیا جاتا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کی یہ جو کلفت ہے اور تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے عوام ڈائریکٹلی متاثر ہوتے ہیں، اس کے بجائے ڈائریکٹ ووٹ کا حق وہ پبلک کے پاس ہو اور اس کے پاس وہ ذرائع ہوں کہ جس سے وہ آزادانہ طور پہ اپنے خیالات کو ڈیولپ کر کے اپنے لیے ڈائریکٹ پریزیڈنٹ منتخب کر سکیں. نئے صوبوں کا قیام، 36 صوبوں کا قیام ضروری ہے انتظامی طور پہ، اور یہاں پہ پٹوار صوبہ اس کا قیام ضروری ہے. اور جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں اس علاقہ میں NA51 اور PP7 PP6 کو ملا کے اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صوبائی دارالحکومت یہاں پہ ہو. بلدیاتی نظام نہیں ہے، ترقیاتی کاموں کو MP MNA کے سپرد کر دیا گیا ہے. جن کا کام لیجسلیشن ہے وہ بلدیاتی انتظام اپنائے ہوئے ہیں اور بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کا معطل ہونا اور ان کا تاخیر سے وجود میں آنا، کبھی جزوی طور پہ آنا نہ آنا، یہ الگ مسئلہ ہے. نظام انصاف کی صورتحال ناظرین گرامی یہ ہے کہ جو اپیلز میں اور ادروائز اس سے ہٹ کے جو مقدمات ہیں ان میں طوالت اتنی زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کام اس طوالت کو کون ختم کر سکتا ہے. اس طوالت کو ختم کرنے کے لیے جہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ نیب بن گیا، نیب کے قوانین میں ترمیم ہو گئی اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے مخصوص شخصیات کو وہ قانون کے شکنجے سے بچانے کے لیے جو صورتحال بن رہی ہے، تو پارلیمان میں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ امینڈمنٹ آئے کہ اپیلز سمیت 6 ماہ کے اندر لوگوں کو انصاف میسر آئے اور وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. نظام تعلیم میں کیٹیگریز ہیں اور طبقات ہیں. بنیادی طور پہ مصطفی معاشرہ اور نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ میری قوم کا ہر بچہ یکساں نظام تعلیم کے تحت وہ فوائد اٹھائے. مدرسہ اور مسجد کو، اسکول اور کالج کو، ایلیٹ کلاس کے اسکول کو، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی جائیدادیں اور اپنا ساری جمع پونجی یا اپنے پورے خاندان کو ملا کر اپنے کسی بچے کو کسی ایسے اسکول اور کالج میں داخل کروانا چاہے تو اس کے بہت بڑا ڈونر نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی بیک پہ کسی بہت بڑے آفیسر کی سفارش نہ ہونے کی وجہ سے حالات واقعات یہاں لے جاتے ہیں کہ اس بڑے ادارے میں بھی اس کے بچے کو کسی اور گروپ میں سی کیٹیگری میں، ڈی کیٹیگری میں، ای کیٹیگری میں بٹھایا جاتا ہے اور پھر اس ادارے کی چھت میں بھی ان لوگوں کو جن کے لیے یہ طبقاتی نظام بنایا گیا ہے ان لوگوں کو پھر اعلیٰ درجے پہ بٹھایا جاتا ہے. تو یکساں نظام تعلیم کا نفاذ. صحت کی صورتحال یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر میں بیٹھے ہیں تو آپ بہت مصروف ہیں،
لیکن آپ شام کو اگر پرائیویٹ کلینک پہ ہیں تو آپ کے پاس فرصت ہے. صحت کی بنیادی سہولیات نہیں ہیں. ہمارے لوگ ایڑیاں رگڑ کر جان جانے آفری کے سپرد کرتے ہیں. جان جانے آفری کے سپرد تو کرنی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری آپ کے علم میں ہے. کتنی رپورٹس ہوتی ہیں آپ کے پاس کہ فلاں ہاسپٹل میں، فلاں ہاسپٹل میں، فلاں پرائیویٹ ادارے میں، فلاں گورنمنٹ ادارے میں، یعنی کمپیٹنٹ لوگ وہ موجود نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. جس طرح ماضی میں چھوٹے بچے جو ہے وہ بلوریں کھیلتے تھے، جس کو ہم یہاں پٹواری کی زبان میں بنٹے بھی کہہ لیتے ہیں، اخروڑ کھیلنے کے انداز میں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. پولیس کے نظام کی صورتحال یہ ہے کہ اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن کالی بیڑوں کو ساتھ ملا کر ایم پی ایس، ایم این ایس یا ان کے پربردہ رساگیر، غنڈے، بدماش وہ ناجائز فروشی کے اڈے چلا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ہماری نئی نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے. اس کے نظام میں اس تبدیلی کی، اس اصلاح کی اور اس اصطلاح کی ضرورت ہے. اس میں ان ریفارمز کی ضرورت ہے کہ جس کے لیے وہ ایسی صورتحال میں ہوں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ پچھلے دنوں علماء کا ایک بڑا وفد جامع مسجد نعمت کوٹلی ستیا چوک میں، میلاد چوک کوٹلی ستیا میں، وہ شامل تھے. ہمارے ایک دوست کا وہاں افسوس کے اظہار کے لیے، تو وہاں کے ایس ایچ او سب بیٹھے تھے. تو میں نے انہیں ڈائریکٹلی یہ کہا تھا کہ، اور وہ ویڈیو موجود ہے، پبلک ہوئی ہے، کہ ایس ایچ او صاحب آپ ایس ایچ او سے جلدی اللہ کرے آئی جی بن جائے، لیکن اس دعا کے پیچھے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کہاں سے ہو رہی ہے منشیات کی؟ آپ کے پاس ادارہ ہے، ناجائز فروش کہاں اڈے لگا کر بیٹھے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ لیکن پریشانی کی بات جو صاحب یہ ہے، پنڈی پوائنٹ کے ناظرین، پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ ناک کے نیچے، ان کے عین ناک کے نیچے ہو رہا ہے، اور اگر کسی جگہ وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آپ کی ووٹ سے منتخب ہونے والا بندہ وہ آپ کے گھر میں ڈکیتی کا سبب ہے. پتا کیوں ڈکیتی کا سبب ہے جناب؟ وہ بچہ جو منشیات میں ملوث ہوتا ہے، وہ بہن کے جمع شدہ زیورات چرا کے نشہ کرتا ہے. وہ ماں کی بچی ہوئی جو ایک چوڑی ہوتی ہے، یہ ایک انگوٹھی ہوتی ہے، وہ نشانی کے طور پہ اپنی بیگم کو سپرد کرنے کے بجائے ماں کی وہ چاندی کی انگوٹھی، اس کا بھی سگریٹ پینے کے لیے اور نشہ کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. پھر لڑائیاں گھروں میں جنم لیتی ہیں. گھریلو زندگی تلپٹ ہے. آج معاشرہ پریشانی کی آخری حد کو چھو رہا ہے. بنیاد اس کی منشیات ہے، اور وجہ اس کی پولیس کی کالی بیڑیں ہیں، اور پولیس کی کالی بیڑوں کی وجہ یہ بدماش اور گنڈے ہیں کہ جن کو پولنگ سٹیشنز کے لیے 5 سال بعد اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے یہ لوگ پالتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ عوامی نمائندہ ہے. زراعت کی صورتحال دیکھ لیں، باغبانی کی صورتحال دیکھ لیں، اور جو ملک کے اندر خزانے ہیں، زمین کے اندر کے زمین خزانے اگل رہی ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. محکمہ موجود ہے، لیکن ہم نے کتنے سوائل ٹیسٹ کروائے، ہم نے ہمارے ایم پی ایس نے، ایم این ایس نے، گورنمنٹ کے لوگوں نے کتنے لوگوں کو، کمیونٹی کو جمع کیا، اور کمیونٹی کو جمع کر کے تو ان کو یہ ترغیب دی اور خود باغبانی کی طرف بڑھے، اور کتنی زمینیں اس طرح اس درجے پہ آباد ہوئیں کہ جس سے میرے بچوں کی، میری ماؤں کی، میری بہنوں کی، میرے دوستوں کی، میری عوام کی وہ قوت خرید بہتر ہوتی. اور آج جس مہنگائی کی چکی میں ہم پس رہے ہیں، اور بھوک اور افلاس سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جناب، اور وہ گیلی گندم پسوا کے، وہ سستا آٹا جس کی لائنوں میں لگوا کے لوگوں کو تذلیل کی گئی، انہیں بھیکاری بنایا گیا، مرد و زن ان کو دھکے پڑے، اور کیا کچھ نہیں ہوا، آپ نے آنکھوں دیکھا. اس حال کی ذمہ دار زراعت میں ہماری خود کفیل ہونے کے بجائے، اس کی خود کفالت کے بجائے اس میں ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. اور دیوار کے ساتھ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ کون سا طریقہ ایسا ہو کہ جس سے پھر وہ مافیا اور پھر وہ گنڈا عناصر اس کی قوم باج گزار بنے اور اس کی محتاج ہو، اور وہ اس محتاجی کی بنیاد پر ان کے اوپر مسلط رہیں، اور یزیدی طریقہ اور فرعونی طریقہ ان پر مسلط رہے. مزدور کی استحصال کی بات آپ کے سامنے، کہ کون سا مزدور ایسا ہے کہ ایک چھٹی کرنے کے علاوہ 1 مئی کو، اور مزدور ڈے بنانے کے علاوہ، سیمینار کرنے کے علاوہ، ہم نے عملاً مزدور کے لیے آج تک 5 صدی میں 75-76 سالوں میں کیا عملی اقدامات کیے. ہم مزدور کا نعرہ بھی ہم نے سنا، ہم نے غریب کا نعرہ بھی سنا، ہم نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بھی سنا، ہم نے قدرت الہیہ میں دخل اندازی کے انداز بھی دیکھے اور سنے، لیکن عملی طور پر مزدور کو یہاں پہ حضرت میں کون سی بات آپ کو مثال دوں؟ بھٹیوں میں جلنے والے مزدوروں کی مثال دوں، یا
मजदूरों की मजदूरी पहले खा लेने और फिर सरमाया जमा कर लेने और आखिर में अपने जलसे और जुलूस के लिए उनको दिहाड़ी पर हायर करके अपने जलसे करने वालों की बात करूं, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं? हजारों के गम में कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं? करप्शन है और एहतसाब का अमल कमजोर है इस हद तक कि आपके ऊपर लगने वाला टैक्स, अगर आप टैक्स पेयर नहीं है तो फिर भी आप मैच स्टिक पे, आप माचिस की तीली पे टैक्स अदा कर रहे हैं और अदा करने पर मजबूर हैं। आपने जो कॉलर माइक लगाया हुआ है, हमने आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, इनके ऊपर हम टैक्सेस अदा करने के लिए मजबूर हैं। हम IMF के सामने बाजगुजार हैं, हम वर्ल्ड बैंक के सामने गिरवी हैं। और वो गिरवी क्यों है? इसलिए कि हमें गिरवी रखकर हुक्मरान तबका अपने कुत्तों के अय्याशी के लिए, अपने रेस के घोड़ों की अय्याशी के लिए, अपने खूबसूरत परिंदों और बागों में लगाए हुए फूलों की अफजाइश के लिए वो इंतजाम कर सकें। सूरत हाल यहाँ से भी आगे गुजर चुकी है। बच्चों और औरतों की सूरत हाल ये है कि चाइल्ड लेबर का कानून मौजूद है। आप मार्केट में निकल जाए, कोई एक दुकान दिखा दें कि जहाँ पे तजावुज ना हो और जहाँ पे बच्चे चाइल्ड लेबर में मुलव्वस ना हो, जिनको तालीम हासिल करनी चाहिए, जिनको स्कूल में होना चाहिए, जिन्हें माँ का खिदमत गुजार होना चाहिए, जिन्हें बाप का फर्मा बरदार होना चाहिए, उन्हें बगावत सिखाने के लिए कौन सा ऐसा? असल में कहिए यूं, उसको कंक्लूड यूं कर लीजिए। हालांकि मैं 12वें और 13वें नुक्ते पे हूं और 11वां आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं पाकिस्तान अवामी तहरीक के इनकलाबी मंशूर का, कि वो क्या वजह है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है। ये सूरत हाल साम्राज्य को खुश करने के लिए पैदा की जा रही है, इसलिए कि जो लोग इक्तदार में आते हैं वो साम्राज्य के एजेंट हैं। वो साम्राज्य ने उनको प्लांट किया है और उनकी प्लांटेशन करके उनको इतना मजबूत किया है कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के आम लोग, वो जितने भी अहम हो जाए, उन्हें दानिश जितनी ज्यादा हो और डॉक्टर ताहिरुल कादरी मदजिल्लाहुल आली ने उन्हें जितना अच्छा सबक अपने लेक्चर्स के जरिए और अपनी कुतब के जरिए पढ़ा लिया हो, लेकिन हमारे प्लाज्म के मुकाबले में, हमारी धौंस के मुकाबले में, हमारी धांधली के मुकाबले में, जनाब आप यहां ले लीजिए कि मुझे आप इजाजत मरामत फरमाएंगे कि मैं आपसे ये अर्ज करूं कि गुज़श्ता रोज मुल्क की आम पोजीशंस पे रहने वाला बंदा वो तारुल कादरी साहब का नाम ऐसे ले रहा है कि जिस तरह उसका अपना कोई उस्ताद ना हो, हालांकि उनके वालिद ग्रामी के बारे सुनते हैं कि वो बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। तो मुअज़्ज़ज़ लोगों की औलादें ऐसी होती हैं कि जिस तरह गुज़श्ता रोज आपके इल्म में जो बात की गई, तो असल में हमारे बच्चों की तरफ ये बुनियादी तौर पे एक मुहिम के तौर पे बदतमीजी और बदखुल्की उसको मुंतकिल किया जा रहा है ताकि साम्राज्य का जो एजेंडा है उसको ये पूरा करें और उसको पूरा करके अपने लंदन, अमेरिका और यूरोपियन ममालिक में वो जो उनके मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ इस तरह करें। आपको पता है ना कि कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें व्यूअरशिप ज्यादा आता है और उस व्यूअरशिप की वजह से जिसमें कमाई ज्यादा होती है और उस कमाई को हमने हलाल समझ लिया और अपने बच्चों के कल को हमने उसको उसके मुकाबले में दाव पे लगा। अक़लियतों की सूरत हाल ये कि इस्लाम और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का आइन और खुद निज़ाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इखलाकी एतबार से, कानूनी एतबार से, आइनी एतबार से, दीनी एतबार से करता है, हमें उसकी परवाह नहीं है। हम चल पड़ते हैं और हमारे यहाँ सानेहात की मिसाल आपके सामने है कि हमने किसी ने झूठा प्रोपेगेंडा कर दिया और उसके पीछे पड़े और पता चला जी इतने लोग उनके साथ ये वाक़यात पेश है। वायलेशन की सूरत हाल और वायलेशन की तरबियत, हंगामा आराई की, गिराओ और जलाओ की तरबियत दी जा रही है। और मसला कश्मीर तो हमने शारक़ पाकिस्तान को तो हम भूल ही गए। मसला कश्मीर को तो हमने इस तरह पसे पुष्ट डाला जैसे कश्मीरी जो मुसलमान है और जोहद आज़ादी की जो कैफियत है उसको, ये अलग डिस्कशन है कि हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की उस सूरत हाल उन करारदादों जिसके लिए इंडिया खुद गया था और उसके मुकाबिल हम जो वहाँ की रियासती पोजीशन तब्दील की जा रही है, उनके जो हुकूक हैं उनको जिन सेक्शंस के तहत तब्दील किया जा रहा है और जिस तरह माइग्रेशन टूवर्ड्स
کشمیر جو وہاں کی مسلم آبادی کی اکثریت ہے اسے اقلیت میں بدلنے کے لیے جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے حکمرانوں نے نہ ہم نے OIC کو بلایا، نہ ہم نے وہاں آواز بلند کی، نہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں آواز بلند کی، نہ ہم نے امام کعبہ کو کہا کہ آپ ہمارے امام ہیں، نہ ہم نے امام مسجد نبوی کو کہا علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کہ آپ اشک شوئی کریں۔ اشک شوئی کرنے کے بجائے چوئی صاحب ضرورت جو ہے وہ ان وجوہات، ان جڑوں کو ختم کرنے کی ہے جن سے آنسو آتے ہیں۔ لیکن منشور کی بات ختم ہو گئی، میرا دل اس منشور کے حوالے سے ایک بات پہ بار بار دھڑک رہا ہے، جس کا تیسری بار میں آپ کی اجازت سے اب بہتر انداز میں تذکرہ کر لوں اگر اجازت ہو تو۔ جناب کتنا عرصہ ہوا جی ددوچھا ڈیم کا منصوبہ آئے ہوئے؟ 20 سال 22 سال یا اس سے زائد؟ تقریباً ویسے تو کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن جو اس میں تھوڑی سی طاقت آئی ہے نا وہ کوئی 2 سال سے 3 سال سے ایسی ہے۔ نہیں، وہ جو منصوبہ بنا تھا شاید 2002 میں بنا تھا یا 2003 میں بنا تھا، اگر میری غلطی ہو تو میری تصحیح فرمائیے گا۔ اس منصوبے کی تاخیر اس نظام میں، یہ مثال ہے، اس نظام انصاف کی وجہ سے ہوئی۔ کون سا MPA میرے PP7 سے، کون سا MNA میرے NA51 سے، یا ددوچھا ڈیم کے جو جس اس کی موجودگی کی وجہ سے جو پانی کی گہرائی زمین کے اندر کی اور جو دیگر مفادات آنے تھے اس کے لیے کورٹ میں گیا، اور جو سٹے آرڈر کے لیے فریق گیا تھا، جس فریق کی وجہ سے ہم نے وطن پاکستان کو جو زرعی ملک تھا اسے ہم نے ریئل اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا، اور ہم نے درخت کاٹ دیے، ہم نے قدرت کے اسباب کو تلف کر دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں دھند بہت زیادہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کروائیں نا۔ تو ہم تو دعا تو کروائیں، لیکن قدرت نے جو آپ کو سہولت دی تھی اس کو آپ نے ہاتھوں سے کاٹا، اور ہاتھوں سے کاٹ کے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ آپ دعا کروائیں۔ ہم دعا ضرور کرواتے ہیں اور رحمت باری تعالیٰ کے سے مایوس بھی نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ قدرت نے جو اسباب دیے ہیں، مجھے آپ یہ اجازت دیجئے کہ جس طرح چھوٹے بچے کو آپ ٹریٹمنٹ دیتے ہو، اس ٹریٹمنٹ کے وقت اگر آپ اس کا ایک کان کٹوا دو اور کہو کہ جی قدرت سے دعا کریں کہ یہ بہرا نہ ہو، اس کے دوسرے کان سے بھی سنائی دے، تو ہم نے تو یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے پھیپھڑے وہ نکال کے ریئل اسٹیٹ کی سیمیٹڈ عمارتوں کے نیچے دفن کر دیے، اور اس کے دفینے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جی دعا کیجئے۔ اب ددوچھا کے لیے یہ ہوا کہ کیا پہلے کیس سول کورٹ میں گیا؟ اگر سول کورٹ میں گیا تو مجھے فرما دیجئے، میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، اور میں آپ کی وساطت سے اگر یہ عام تک پہنچے تو میں اپنے ساتھی کینڈیڈیٹ سے پوچھتا ہوں کہ ان میں سے جو لوگ حکومت میں رہے، جو لوگ پروونشل ممبر بنے، جو نیشنل ممبر بنے، کسے باشد اکراس دی بورڈ ہو، کسی جماعت سے تھے، کیا انہوں نے سول کورٹ میں جا کے یہ کہا کہ جناب معزز عدالت میں آپ سے یہ اجازت چاہتا ہوں کہ میں اس پہ بات کروں؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ وہ پارلیمان میں تھے، انہوں نے امینڈمنٹ لانی تھی، کیا وہ وہاں یہ امینڈمنٹ لے کے آئے کہ جو عوامی مفادات کے کام ہیں ان کو سٹے آرڈر کی انگلی کے پیچھے سورج نہیں چھپے گا؟ انگلی کے پیچھے سورج آج تک چھپا نہیں ہے، ویسے ہمارے لوگ چھپانے کی کوشش میں عوام کو دھوکا اور پون صدی سے دھوکا دیے جا رہے ہیں۔ کوئی پیش ہوا عدالت میں؟ اگر مثال ہے جو سٹنگ MPA ہوا ہو، سٹنگ MNA ہوا ہو، وہ کسی جماعت سے ہوا ہو، وہ عدالت کی جس کاروائی میں یہ سٹے آرڈر تھا اس میں گیا ہو اور اس نے جا کے مجھے عدالتی کاروائی کی اس صورتحال سے معاف رکھیے گا، اور جناب عدالتوں کے کرم فرما مجھے معاف رکھیں، میں آپ پہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کی توجہ دلانے والوں پہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جناب کہ جن کو ہم MPA بنا کے بھیجتے رہے، جن کو ہم MNA بنا کر بھیجتے رہے، وہ بھی وکیل نہیں کرتے رہے۔ اس سے اگلی جو خالی جگہ ہے وہ میں نہیں کہوں گا، وہ آپ پر کر لیجئے، اور ان کے گھماشتے وہ بھی وکیل نہیں کرتے رہے۔ وہ تو وکیل صاحب جو ہیں وہ تو ایک نام تھا، وکالت نامہ تو ایک بہانہ تھا، ورنہ تو ہم نے تحائف، میں آپ کو اگر مثال دینے لگ جاؤں تو میں ایک سرے سے شروع کروں تو رات بیت جائے میں آپ کو مثالیں دوں کہ کہاں کہاں جیولریز گئیں، کہاں کہاں زیورات گئے، کہاں کہاں پلاٹس کے تحفے گئے، کہاں کہاں کیا کیا طریقہ اختیار کیا گیا، اور اس طریقے کی بنیاد پہ عوام کے حقوق کو ہڑپ کر لیا گیا، اور وہ ہڑپ کرنے والے لیکن
8 फरवरी को यौम एहतसाब इस एतबार से होना चाहिए ख्वातीनो हजरात कि अगर हम मोटर बाइक पे मोरे लगाए ना ठक और कार्रवाई मोटर बाइक के लिए हो तो फिर आपको हो लूटिया मड़े तो मामोर लगने ऐसे मड़ा नन का उस ग्राए चा जितने राजा हो रहे तो मड़ा ते दादका तो मड़ी पे नूना साबरा उस ग्राए ना जितने चौधरी हो रहे क्या चौधरी और क्या राजा और क्या अब्बासी और क्या मलक ये कौम की इस्तेसाल करने वाले लोग इनके लिए आप मुझे कहेंगे कि मैं बात ना करूं तो मुझे आप आज के दौर का मंसूर हल्लाज समझे जनाब यहाँ पे अपने बाहर किसी चौराहे पे एक सूली का इंतजाम करें और उस सूली के इंतजाम के चारों तरफ एमपीएस और एमएनएस को जो आज तक रहे या कैंडिडेट से उन्हें ला खड़ा करें और मुझसे वो सूली चुमवा लें कि कौम का इस्तेसाल करने वालों तुम्हारे इस्तेसाल की पादाश में मैं सूली को मंजूर करता हूं और मंसूर हल्लाज बनने के लिए तैयार हूं। जनाबे वाला पार्लियामेंट में वो अमेंडमेंट नहीं लाए, पार्लियामेंट में वो रातों रात उन्होंने बुलडोज किया, वो अमेंडमेंट लाए किस लिए लाए कि हम चौथी बार बन जाएं, हम पहली बार ये हो जाएं, हम दूसरी बार वो हो जाएं और हम अपनी बांदी बना ले। पार्लियामेंट ने कहा में लोगों ने जो इक्तदार में थे उन्होंने बांदी बनाया कानून को, उन्होंने लौंडी बनाया आइन को और उसको पामाल किया और पामाल करके उन्होंने वो हालात और वो माहौल पैदा किया जनाब चौधरी साहब मेरे नाज़रीन ख्वातीनो हजरात कि जिससे वो अपने मफादात और हमने क्या किया ना ये जो दीवाना ये जो मस्ताना ये जो आज के दौर का मंसूर हल्लाज इस तरह बात कर रहा है रहमतुल्लाह ताला अलैह, कहाँ वो और कहाँ हम उनके जानवरों की पाँव की खाक भी नहीं। ये मिसाल है सिर्फ तमसील के तौर पे कि आपने ये किया कि ना इसका साथ देने की जरूरत नहीं है। देखें उनकी हवाई सर्विस है, उनकी जमीनी सर्विस है, उनके होटल्स हैं, वो फॉरेन में असर रसूख रखते हैं, उनके फॉरेन में होटल्स हैं। आपका पेट काट के आपके हुकूक सल्ब करके उनके फॉरेन के इख्तियारात और मुल्क के इख्तियारात को आपने सिर्फ इस बात पे रखा कि मेरे भतीजे मेरे भांजे को एक मुलाजमत मिल जाएगी और उसके बाद सारी जिंदगी में उनकी गुलामी करूंगी या करूंगा, यही किया हमने। अब ये ददोछा के 1000 जो मुतासरीन हैं वो भले अपना वोट जाया करें, भले मुझे वोट दें या ना दें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके मुतासरीन के लिए एमपीएस एमएनएस ने क्या किया। अगर आपके इल्म में है तो मेरी नाकिस मालूमात में इजाफा फरमा दीजिए और अगर मेरी नाकिस मालूमात में आप इजाफा ना फरमाएं तो मुझे ये कहने दीजिए कि ना मुतासरीन के लिए काम हुआ, ना आप अदालत में जाके आपने कहा कि जी सारी बात को छोड़ें जनाब जज साहब, खुदा के लिए मेरे अवाम रुल रहे हैं, उस पानी के ये फवायद हैं और उस पानी को न रोकें। या आपने पार्लियामेंट में ये आइन में अमेंडमेंट लेके आए आप कि मेरे बच्चों, मेरे कल, मेरे मुस्तकबिल के और मेरे मुल्क के लोग जो हैं उनके लिए आप ये अमेंडमेंट लाए कि अदालतें उन बात पर स्टे ऑर्डर नहीं देंगी जिसका ताल्लुक मफादे आमा से होगा। लेकिन आप इसलिए नहीं गए जनाब एमपीए, जनाब एमएनए, गुज़श्ता 5 साल, उससे गुज़श्ता 5 साल, उससे गुज़श्ता 5 साल, ये 2 दहाइयां हैं, 20 साल है ददोछा डैम के और ददोछा डैम एक मिसाल नहीं है, बेशुमार मिसालें हैं ऐसी। मुझे कहने दीजिए जनाब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 2 मुझे याद आ रही है। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, वो एक पार्टी के दोस्तों ने बुलाई थी, वो भी किसी जमाने में इख्तिदार में रहे और उनके एक जो मुअज़्ज़ज़ रुकन है उनका ये करीब ही हल्का इंतखाब भी है। तो अल्लाह अकबर कबीरा वो भी थे और इस हल्के से साबक एमएनए, साबक वजीर आजम भी थे NA 51 और दीगर पार्लियामेंट में रहने वाले लोग भी थे। डिस्कस ये हो रही थी कि सेक्शन 4 है, 1894 है और उसके तहत रोड की दोनों साइड्स के ऊपर इतनी जगह खुली करनी है। मैंने ये एड्रेस नहीं किया सर चौधरी साहब मोहतरम, मेरे नाजरीन, मैंने इस नुक्ते पे ये एड्रेस नहीं किया कि वो ठीक है या गलत है। मैंने सिर्फ एक बात पूछी कि पार्लियामेंट में आप जाते रहे, 1894 का सेक्शन 4 है, आपने सेक्शन 4 को अवामी मुफाद के लिए और ताजरों के हुकूक के लिए या वहां पे लोगों के लिए मौके पैदा करने वाले उन लोगों के लिए कि जो इदारे बनाते हैं, जो होटल्स बनाते हैं, रेस्टोरेंट्स बनाते हैं, दुकानें बनाते। सर क्या पूछ रहे हैं आप? आपको तो पता है ना कि जिस प्रोविंस में हम रहते होंगे वहां पे हमें दुकान बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी।
اور اگر یہ پنڈورا باکس آپ کھول لیں تو ایک دکان بھی باقی نہیں رہتی. آپ انجمن تاجران بھی بنے بیٹھے ہیں, آپ تاجر بھی بنے بیٹھے ہیں, اور آپ صارف کا استحصال کر رہے ہیں. خریدار آپ کے پاس آتا ہے تو آپ خریدار کا استحصال کرتے ہیں, اس سے ناجائز منافع خوری کرتے ہیں. مجموعی طور پہ جو کرتے ہیں, جو نہیں کرتے, جو دوست صارف دوست ہیں, میرے دوست نہیں, صارف دوست ہیں, جو خریدار دوست ہیں, ان کی خدمت میں میرا سلام. لیکن آپ جس طرح ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, کون سا قانون اجازت دیتا ہے آپ کو؟ مصطفی معاشرہ اور نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیتا. لیکن ہو کیا رہا ہے جناب؟ ابلہ مسجد ہوں تہذیب کا فرزند. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم چندے کی شکل میں جا کر مصلی پہ بیٹھے کسے باشیں. میں ہر ایک نیکوکار کی خدمت کے لیے یہ بات نہیں عرض کر رہا, نہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے پچھلے دنوں جواب دیا تھا کہ سرائے آمدن بس اللہ کا فضل, ذرائع آمدن نہ پوچھیں, وہ بب دے رہا ہے, وہ دے رہا ہے. ذرائع آمدن نہ پوچھیں. ان کے لیے یا ان کے طبقے کے یا مخصوص لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں یہ حدیث شریف بیان کرتے ہیں کہ برائی کو دیکھو تو دل میں برا جانو, زبان سے برا کہو, طاقت سے اس کو روکو. وہاں پہ آپ نے بدماشیاں بٹھائے اور وہاں پہ آپ نے خریداری کی اور کہا کہ نہیں, آپ کا کام صرف یہ کہنا ہے کہ حلال اور حرام یہ ہے, لیکن اس کی ڈیٹیل نہ بتانا, ذرائع آمدن نہ بتانا. صرف یہ کہنا کہ کھجور حلال ہے لیکن افطار کے وقت, اور یہ نہ بتانا کہ وہ افطار کے وقت کی جو کھجور ہے اور جس کے لیے آپ بڑی مہربانی کہ آپ دسترخوان لگا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں کس کو کہہ رہا ہوں, یہ والی بات نا, لینڈ مافیا, بڑی مہربانی کہ آپ دسترخوان لگا رہے ہیں, بڑی مہربانی کہ آپ جیلوں میں کھانا سحری اور افطاری بھیج رہے ہیں, بڑی مہربانی کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسائل کیا ہیں ہم حل کرتے ہیں, اور ہم پریشانیاں, مساجد کی سرپرستی, اور ہم اتنی بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں. لیکن کرتے کہاں سے ہیں؟ بیواؤں کا پہلے حق کھاتے ہیں, ذلیل اور رسوا کرتے ہیں میری عوام کو, اور اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر یہ ماسک آپ چڑھانا چاہتے ہیں, اپنا اصل چہرہ آپ چھپانا چاہتے ہیں. لہٰذا چوئی صاحب, پاکستان عوامی تحریک موٹر بائک کے نشان کے ساتھ ان استحصالیوں, ان غنڈوں, ان بدماشوں کی جگہ نیکوکار, خدا کا خوف رکھنے والے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے, اولیاء اور صوفیاء کے راستے پر لوگوں کی خدمت کرنے والے اور لوگوں کے لیے محبت کا بازو بچھانے والے, ان لوگوں کا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے الیکشن کے مشکل مرحلے میں ہم کانٹے چننے آئے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ان کانٹے جو انہوں نے بوئے 75-76 سالوں میں, 5 صدی میں, ان کانٹوں کو چننے سے ہمارے ہاتھ بھی زخمی ہوں گے اور ہمارے جسم بھی شل ہوں گے, اور ہمیں کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن ہم کسی وقت کے فرعون اور کسی وقت کے یزید کے سامنے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم باری تعالیٰ کے حضور سے تریز ہونے کے بجائے اس کا خوف اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل و جان میں بسانے کے بجائے اور اپنے بازوں کی طاقتیں نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ہم ان لوگوں کے آگے جھک جائیں, اور اس کے بعد ہم صرف نعرہ لگائیں کہ حسین زندہ باد, یزید مردہ باد. ہم یزید مردہ باد کہہ کے, حسین زندہ باد کہہ کے, تو ہم ان کے نقش قدم پر, ان کی سیرت پر ایسے علم نہیں ہے. کہاں امام عرش مقام, عالی مقام, اور کہاں ہمسا رسوائے زمانہ, گناہگار دور کا گناہگار شخص. لیکن ہم ان کے راستے پہ, ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم ایسا کر دکھانا چاہتے ہیں کہ 2024 میں بھی کوئی یزید کا مخالف تھا, حسین کو ماننے والا تھا, ہماری گردن چلی جائے, سولی والی بات آپ کو پہلے بتا دی, تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کرنے دیں گے کہ ہم آپ کو زبان سے بھی نہ کہیں, اور آپ نے جو جمہوریت نافذ کی ہے اس ووٹ کی طاقت سے بھی ہم آپ کو یہ نہ سمجھائیں کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنے والے ہم جیسے کمزور کارکن وہ بھی موجود ہیں. اور اچھے لوگوں سے میری مراد, آج کوئی شخص جس آدمی نے کل اس طرح کی گفتگو کی ہے قبلہ پہ, جناب طاہر القادری مدثر اللہ علی پہ, وہ آج ڈھونڈ کر بتا دے کہ وہ عالم اسلام میں اور بین الاقوامی سطح پر آج کے دور کی اس درجے کی شخصیت کون دیکھتا ہے
جس نے علی پاک کی محبت بھی قلوب میں ڈالی ہو, اسلام کا اصل چہرہ بھی سامنے لے کر آیا ہو, خلفائے راشدین سے مستنیر بھی ہوا ہو, اور اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو وہ نور منتقل کرنے کی بھی کوشش کی ہو. ہمارا یقین ہے کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کے نام لیوا ہماری قیادت ہے, ان کی برکت سے لوگوں کے, مخلوق کے دلوں میں یہ سچائی اور حقانیت آپ جیسے سچے لوگوں کی وساطت سے, آپ جیسے اچھے لوگوں کی وساطت سے, آپ جیسے کھرے لوگوں کی وساطت سے, آپ جیسے منور لوگوں کی وساطت سے ہمارے لوگ منور ہوں گے, اور ان تک یہ آواز پہنچے گی کہ جناب والا کم کہے کو زیادہ جانیے گا. میں اپنے لوگوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, اور ان کے مہربان ہونے کے ناطے آپ سے بھی کہوں گا کہ آگاہ کیجیے لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. جناب آپ الیکشن میں پہلی مرتبہ حصہ لے رہے ہیں یا اس سے قبل بھی کوئی تجربہ ہے؟ جی, یہ والا تجربہ جو اب ہو رہا ہے قومی کا اور صوبائی کا, یہ پہلے نہیں ہے. بیک وقت ایم این اے اور ایم پی اے کے امیدوار ہونے کی وجہ کیا کوئی پی پی 7 میں امیدوار نہیں ملا تھا یا کوئی اور وجہ تھا؟ اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کہ تحصیل کہوٹہ میں اور تحصیل کلر سیدہ میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں کہ سوڑ سے تحریک ناظر القرآن کے علماء وہ میرے تائید اور تجویز کنندہ ہیں. مجھے وہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا خیال آیا, مجھے خیال نہیں آیا, مجھے یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے, یہ راز کی بات ہے, یہ چھپے پردے کی بات ہے. مجھے یہ حکم ملا ہے کسی قوت سے, کسی ایسی قوت سے جو نادیدہ ہے. نادیدہ سے مراد وہ نادیدہ نہیں جسے سیاست میں نادیدہ کہتے ہیں, اور جس کے خلاف پرسوں ترسوں مجھے کلر سیدہ چوک میں ایک صاحب انٹرویو کر رہے تھے اور سوال و جواب کر رہے تھے آپ سے زیادہ سخت انداز میں. آپ تو خیر بہت نرمی اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ نہیں, وہ جو رحمانی قوت ہے اس نے مجھے اس بات پہ مجبور کیا کہ میں NA51 اور PP7 کی حد تک اپنی بات کو لوگوں تک پہنچاؤں اور اس قابل کروں اپنے لوگوں کو کہ وہ اٹھیں. سر 51 میں اس وقت پوزیشن کیا عوامی تحریک کی؟ پاکستان عوامی تحریک PP6 اور PP7 دونوں سیٹس پر اور بیک وقت NA51 میں محنت کر رہی ہے. چاروں تحصیلوں کی مکمل تنظیمات, تحریک ناظر القرآن, اس کے ونگز, وومن ونگ, اس کی یوتھ, اس کی اسٹوڈنٹ ونگ, اور پاکستان عوامی تحریک اور اس کے ساتھ متفقین رفقا, وہ پوری محنت کر رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ ایک ایسا اپسیٹ دینے جا رہے ہیں کہ آپ ششدر رہ جائیں گے. مطلب ہمارے علاقے میں یہ بات چل رہی ہے کہ تحصیل کلر سیدہ پہ, کوٹے پہ, کوٹی ستیاں پہ مری سوار ہوتا جا رہا ہے. وہ آپ بھی غالب النواسی ہے اور آپ کا طلب بھی شاید بری سے ہو, تو اس وجہ سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے پہلی مرتبہ ایک چپتا ہوا خوبصورت اور من بہتا سوال آپ سے میں نے سماعت کیا. میں نے نومینیشن پیپرز کے وقت اور میں نے اسکروٹنی کے وقت اور میں نے لسٹ کے وقت یہ بات بار بار دہرائی. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ یہ وہ کلچر ہے جسے پالیٹکس میں انجیکٹ کیا گیا ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر ہے لا شرقی, لا غربی, مصطفی. ایس تعلق ہے اس بات کا کہ مری تو اگر مری کا کوئی فرد پہلے یا جس کا شناختی کارڈ کا ایڈریس مری کا ہو اور وہ اس کے بعد عوام کے معیار پر پورا نہ اترے تو یہ بری بات ہے. یہ بری بات نہیں ہے کہ وہ مکہ سے ہے یا وہ مدینہ سے ہے یا وہ کلر سیدہ سے ہے یا وہ لاہور سے ہے. مطلب حلقہ کے امیدوار جو آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جو میں نے عرض کی ہے کہ وہ ایسا کریں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں یا تو وہ یہ پوری کر دیں, نہیں کرتے تو چاروں طرف کھڑے ہو جائیں, اور اگر انہیں قانون اجازت دیتا ہے, آئین اجازت دیتا ہے تو آج کے منصور کو وہ سزا دے دیں. کہوں گا کہ آپ عوام کی بھلائی کے لیے اگر کام کر سکتے تو آپ ہمیں جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں, جو قوم کا پیسہ ہے, جس میں اللہ اکبر کبیرہ قرضوں کی رقمیں ہیں, جس میں ملکی خزانہ ہے, وہاں پہ اپنے نام کے بورڈ لگا کر آپ یہ کہیں کہ ہم نے کام کیا ہے. آپ نے سوسائٹی کو بدلنے کے لیے اور انفراسٹرکچر میں بہتری لانے کے لیے جو پچھلی پوری باتیں زراعت سے, کھیتی باڑی سے لے کے میں نے کی ہیں, اس میں کیا کیا. اگر نہیں کیا تو پھر آپ کو چاہیے, بلکہ میں آپ کی وساطت سے دعوت دوں گا
کہ آپ کے پاس آپ اکٹھا کر لیں سب کو اور ان کے سپورٹرز کو، ان کے ووٹرز کو، ان کے لوگوں کو روڈ پر اور یہاں پہ اکٹھا نہ کریں، آپ انہیں اکٹھا کر لیں اور آمنے سامنے اس کے اوپر اگر ہم بات کر لیں تو اگر ان کے پاس بات ہے تو میں اپنی گردن آپ کو معاف کرتا ہوں، اور اگر ان کے پاس بات نہیں ہے تو انہیں آپ ہی یہ مشورہ دیجئے گا کہ رہنے دیجئے، سچ سیلاب کو آنے دیجئے تاکہ وہ آپ کو تنکوں کی طرح بہا کر نہ لے جائے، اپنی قوم کو اٹھا کر مینار نور پہ کھڑا کرے۔ محترم، جو کلب صدر میں آپ کی تنظیم ہے، شاید منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، اس کے کام کے والے سے آپ کیا؟ میں عرض کروں آپ سے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بین الاقوامی سطح پہ ایک شاخ ہے تحریک منہاج القرآن۔ میں ذاتی طور پہ آپ سے عرض کروں کہ میں نے جہاں میں رہتا ہوں تو وہاں پہ میں نے یہاں رابطہ کیا اور یہاں پہ ایک بڑی فگر انہوں نے پہلے کر لی تھی، تو میں نے اپنے طور پہ جولی پھیلا کے 10 روپے کر کے 13 لاکھ روپیہ سیلاب زدگان کے لیے خود جمع کیا پاکستان عوامی تحریک کارکنوں کے۔ حالانکہ جو منہاج ویلفیئر ہے وہ ایک مستقل ادارہ ہے۔ اب اس صورتحال میں رہتے ہوئے ہم ویلفیئر کی ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم کسی فورم کے اوپر بھی ان لوگوں کی طرح جو فصلی بٹیرے ہیں، جو 5 سال بعد بولنے اپنے نغمے الاپنے آ جاتے ہیں، ان کی طرح قوم کی خدمت کا جذبہ ماند نہیں پڑنے دیں۔ محترم، علاقہ کے عوام کو کیا میسج ہے؟ موٹر بائک 8 فروری کو احتساب کا دن ہے، اور کسی کی دھوس میں نہ آئے، کسی کے پیغام میں نہ آئے۔ جو باہر گنڈا کھڑا ہو، جو رسا گیر کھڑا ہو، جس نے ٹھیکہ کیا ہوا ہے کئی لاکھ میں، اس کی باتوں میں نہ آئے۔ موٹر بائک کو ووٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آج اور میری قوم کے بچوں کا کل حسین ہو۔ مطلب آخری سوال، تحریک منہاج القرآن اور جو آپ کی عوامی تحریک ہے، اس کے جو کارکن رہنما ہے، ان کو کیا پیغام دیں؟ جی، اصل میں یہ پیغام میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ دیا تھا کہ وہ بندہ جو رفیق ہے یا تحریک سے، دوسری تحریک سے، اس کی شاخوں میں سے کسی سے تعلق ہے، اگر وہ دائیں بائیں ہوتا ہے پاکستان عوامی تحریک کے کینڈیڈیٹ کی موجودگی میں تو وہ تحریک کا غدار ہے۔ تو جو ایمان والا ہے اور جس کی تربیت میں قبلہ کی تعلیمات رچ بس گئی ہیں، ان کو پیغام دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ سارے ہیں ہی محب حضور قبلہ شیخ الاسلام مقدس اللہ علیہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے امیدوار برائے MLA حلقہ 51 محترم امجد ارباب باسط صاحب، اور ماشاءاللہ آپ PP7 میں بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے حلقے کی سیاسی صورتحال کے والے سے بہت اچھے طریقے سے آگاہی دی۔ عوامی تحریک کا منصور بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ محترم کو دوبارہ بھی آپ نے پلیٹ فارم میں دعوت دے۔ محترم، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے زیادہ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔